الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل ہمارا معاشرہ دین کی طرف سے غفلت و لاپرواہی کے اندر مبتلا ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اسلام ایک آسان اور سہل شریعت لے کر آیا ہے، جس میں محنت کم اور مزدوری زیادہ، عمل مختصر اور ثواب زیادہ۔ آپ صرف بسم اللہ کو لے لیجئے کہ اس کا پڑھنا، یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا کتنا آسان ہے، مگر افسوس صد افسوس آج ہم بسم اللہ کی تعلیمات سے بھی غافل ہیں، اس کے فضائل و برکات سے بھی ناواقف اور محروم ہیں۔ عوام تو عوام ہیں، پڑھے لکھے طبقے میں بھی وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ گویا کہ بسم اللہ کی فضیلتوں اور برکتوں سے ہم لوگ کوسوں دور ہیں۔ ہمارے بچے، بڑے اور چھوٹے سبھی یکسر غافل نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم لوگ آج بسم اللہ کی عظمت و فضیلت کو سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا مختصر جملہ ہے جس کے پڑھنے میں نہ کوئی مشقت ہوتی ہے، نہ کوئی وقت ہی خرچ ہوتا ہے، مگر اس کے ثمرات و برکات اور اثرات نہایت دور رس اور عظیم الشان نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، بسم اللہ کی فضیلت و عظمت اس سے بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محتم بالشان کتاب قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت پر اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اور نہ کسی زائد دلیل کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن اور تمہید ہے، اور بسم اللہ سورہ فاتحہ اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل ما فی الکتب المنزلۃ فہو فی القرآن وکل ما فی القرآن فہو فی الفاتحۃ وکل ما فی الفاتحۃ فہو فی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں آسمانی کتابوں میں نازل ہوئی ہیں وہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں، اور ہر وہ چیز جو قرآن میں نازل کی گئی وہ سب سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور جو چیزیں سورہ فاتحہ میں ہیں وہ سب چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں۔ حضرات علماء نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں وہ سب چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں موجود ہیں، اس لیے کہ با کے معنی ملنے کے آتے ہیں۔ گویا کہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جائے، تاکہ یہ بندے اپنے پروردگار کو جاننے پہچاننے لگے۔ سارے قرآن کا خلاصہ اور مقصد اصلی یہی ہے کہ آپس میں سب مل جل کر رہیں، اللہ کی توحید بجا لائیں اور شریعت اسلامیہ پر سب کاربند ہو جائیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس مجلس کے اندر طلباء کرام بھی شریک ہیں۔ ان کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اللہ نے اپنے قرآن کو لفظ با سے کیوں شروع کیا ہے، جبکہ ہم جتنی کتابیں پڑھتے ہیں سب کی سب الف سے شروع ہوتی ہیں۔ ہندی شروع کرتے ہیں تو یہ بھی آ سے شروع ہو رہی ہے، اور انگریزی شروع کرتے ہیں وہ بھی اے بی سی سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کو با سے شروع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلا حرف با ہے، اگر الف سے ہوتا تو کیا حرج تھا؟ اگر الف ہوتا تو کیا حرج تھا؟ بجائے بسم اللہ کے اسم اللہ کہہ دیتے۔ بسم اللہ کا ترجمہ اور اسم اللہ کا ترجمہ ایک ہی ہے، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الف کی صورت
کھڑی لاٹھی جیسی ہوتی ہے، گویا کہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اور با کی صورت پڑی اور گری ہوتی ہے تو گویا عاجزی اور انکساری اس کے اندر ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی ملاقات کا مدار عاجزی اور انکساری پر ہے۔ قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ سے ملنا ہے تو عاجزی اور انکساری سے ملو۔ یہ بات با سے حاصل ہوتی ہے، الف سے نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بھی یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، نہیں تو تمام آسمانی کتب کو صرف بسم اللہ سے شروع کیا گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابتدائے اسلام میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے، مگر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا، اور یہ سنت ہمیشہ ہمیش کے لیے جاری ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بھاری اور مضبوط پہاڑ حرکت کرنے لگے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں بھونچال آ گیا، اور ملائکہ کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور مخلوقات کا یقین بڑھا، جنات اپنے چہروں کے بل گر گئے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی جانب بھاگ گیا، ہوائیں ساکن ہو گئی، دریا کی موجیں ٹھہر گئیں، اور بہائم نے سننے کے لیے اپنے کانوں کو خوب متوجہ کیا، اور شیاطین کو آسمانوں سے دور کر دیا گیا۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں جا بجا ہدایت کی گئی ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، ہر وہ محتم بالشان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن دھو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھاتے، پانی پیتے، وضو کرتے، سواری پر سوار ہوتے اور اترتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و احادیث میں بار بار آئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس طعام میں کسی صحابی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ آخر میں جب یاد آیا تو بسم اللہ من اولہ و آخرہ کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور فرمایا کہ شیطان نے جو کچھ کھایا تھا ان کے بسم اللہ پڑھتے ہی کھڑے ہو کر سب طے کر دیا۔ بہرحال اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو جب بھی یاد آئے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صرف دو موقع ایسے ہیں کہ پوری بسم اللہ کا پڑھنا ممنوع ہے۔ نمبر ایک، جانور کو ذبح کرتے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ سنت یہ ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت رحمان اور رحیم کے الفاظ موضوع نہیں ہیں۔ نمبر دو، اسی طرح سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں قتل و قتال کا تذکرہ ہے، اور قتل و قتال کے وقت رحمان اور رحیم کے الفاظ موضوع نہیں ہیں۔ میرے دوستو، تقدیر الہی لکھنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے جس قلم کو وجود بخشا، اس نے سب سے پہلے جن حروف کو لکھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معلم بچے سے جب یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور بچہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بچے اور بچے کے والدین اور استاذ کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 168 پر لکھا ہے
کہ فرعون نے دعوی الوہیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی، خداوند تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وحی آئی، اے موسیٰ یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو وہ کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ میرے دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ جس کسی چیز پر بھی اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھی جائے گی اس میں لازمی برکت ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان کے ایک پلڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو رکھ دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ملک شام میں ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے والوں نے یہ پیغام بھیجا کہ تم دین اسلام کے حق ہونے کی کوئی نشانی بتلاؤ تو ہم لوگ ابھی ابھی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم میرے پاس زہر قاتل لاؤ۔ وہ لوگ ایک شیشی بھر کر خطرناک زہر لائے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب لوگوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کی پوری شیشی پی گئے۔ زہر کی پوری شیشی پی گئے، زہر کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران اور ششدر رہ گئے۔ سب کے سب مشرف بہ اسلام ہو گئے اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بسم اللہ کے اندر عجیب و غریب تاثیرات ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ قیصر روم یعنی روم کے بادشاہ کے سر میں درد ہوا اور درد اس قدر بڑھا کہ کسی طرح بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ طرح طرح کے علاج و معالجے کیے، لاچار اور مجبور ہو کر قیصر روم نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، تو حضرت عمر نے ایک ٹوپی بھیج دی کہ اس کو پہن لیا کرو، درد نہیں ہوگا۔ چنانچہ قیصر روم جب اس ٹوپی کو پہنتا تو درد صحیح ہو جاتا اور جب سر سے اتار دیتا تو پھر درد شروع ہو جاتا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس ٹوپی میں کیا عجیب تاثیر ہے۔ قیصر روم نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تب ان کو معلوم ہوا کہ یہ بسم اللہ کی برکت اور تاثیر ہے کہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر دیکھ لی۔ اگر ہم آدھی بسم اللہ بھی پڑھ لیا کریں تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی کے ڈوبنے سے سخت خائف تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ چنانچہ ڈوبنے سے نجات پانے کے لیے اللہ کا حکم ہوا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھ کر کشتی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو کشتی صحیح سلامت طوفان سے بچی رہی اور تمام حضرات ڈوبنے سے محفوظ رہ گئے۔ میرے دوستو، قابل غور بات یہ ہے کہ جب آدھی بسم اللہ پڑھنے سے نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو جو شخص ہر کام کے شروع میں پوری بسم اللہ پڑھ لے گا وہ ہرگز نامراد نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو شیطان اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح آگ میں شیشہ پگھل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی عظیم الشان دولت اور عظیم ثواب چھپا ہوا ہے۔
اور دنیا و آخرت میں کتنے اس کے فوائد و ثمرات ہیں۔ لہٰذا ان تمام فضائل و فوائد سے ہم اور ہماری اولاد اسی وقت مستفید ہو سکتی ہے جب کہ تعلیم حاصل کریں، قرآن پڑھیں اور علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ جب قرآن کی ایک آیت میں اتنی برکت اور تاثیر ہے تو پورے قرآن کی برکت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بسم اللہ اور قرآن مجید کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔